کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ خیر آپ وہ مجھے بوڑھا بول رہا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی اپنی بات جاری رکھیں آپ لوگ۔ علی بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ہاں جی اچھا، تو ساما بھائی کوئی سوال آپ کا تھا، اس سے بات کوئی ہے تو کر لیں۔ نہیں، بات آپ مکمل کر لیں، یہ والی سوال پھر انشاءاللہ بعد میں۔ ہاں وہ یہی بات کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو سے ہیں یہ داڑھی سے، اس کے حلیے سے جج کرتے ہیں، بلکہ اس کی بات کو نہیں دیکھتے۔ ایسے ہی وہ یہ نہیں، اب دیکھیں نا گامدی صاحب ہیں ماشاءاللہ، اتنے علمی پرسنالٹی ہے، لیکن صرف کیا ہے کہ ان کی قدرتی طور پہ داڑھی سی چھوٹی ہے، وہ سر پہ امامہ نہیں باندھتے، ٹھیک ہے، اور ان کا لائف سٹائل تھوڑا سا اور قسم کا ہے، تو ان کی جو علمی بات ہے نا اس کو رد کر دیں گے، زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے، ان کی بات کو مانیں گے نہیں، چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے اللہ سے کہ یار دیکھیں، وہ گامدی صاحب والی بات ہی میں یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ وہ ان سے سوال کیا نا کہ یہ ہمارے معاشرے میں اتحاد کی کب، کیسے ہمیں ان کو کروانا چاہیے اتحاد، تو گاندھی صاحب نے اتنا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کو اختلاف کرنا سیکھنا ہوگا، اس کے اصول، اس صحیح کے جو معاملات ہیں نا اس کو سیکھنا پڑے گا، صحیح ہے۔ تو یہی سیکھنے کی ضرورت ہے ان کو کہ یہ اختلاف کرنا صحیح طریقے سے سیکھ لیں۔ ایک اختلاف جو ہوتا ہے نا علمی ہونا چاہیے۔ علی بھائی سے اب جب ہم نے بات کی، جب میرا وہ انٹرویو اپلوڈ ہوا تھا، تو علی بھائی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی بندہ اسٹوڈنٹ اختلاف کرتا ہے، لیکن وہ کرے تو علمی کرے نا یار، کم از کم ایسے ہی اختلاف تو میرا حق ہے نا کہ آپ علمی کرو نا، یہ تو نہیں نا شڑولے مار کے بیٹھ جاؤ۔ صحیح بات۔ تو ان لوگوں کو بس ڈر جانا چاہیے۔ جی آگے بتائیں۔ جی علی بھائی آپ کیجیے گفتگو۔ میں تو سن رہا ہوں جی باتیں، محظوظ ہو رہا ہوں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آج آپ کا پروگرام ہے یہ والا، میرے علم میں نہیں تھی یہ اچھا بات بھی، کیونکہ وہ آج دن کو کوئی بات بھی نہیں ہوئی اس طرح کی۔ مجھے سہیل جی بھائی جی کا میسج آیا کہ اس طرح چینل پہ چل رہا ہے پروگرام، تو آپ ٹائم نکالیں، تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں انشاءاللہ حاضری لگواتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ باقی اب تو وہ دعوت کے حوالے سے یہ بڑی ہمیں ایج سامنے آ رہا ہے، بلکہ پوزیٹیوٹی سامنے آ رہی کہ لوگ اب نیشنل ٹی ویز پہ فون کر کے کہہ رہے ہیں بھی ہمیں ریفرنس دو، جیسے وہ خالد بن ولید والا معاملہ ہوا یہ بھی ریسنٹلی، اسی طریقے سے ایک بندے نے بھی بات کی تھی کہ بھئی اختلافی موضوعات پہ یہ چیلنج وغیرہ چلتے رہتے ہیں، مطلب لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ، لوگ حق قبول کر رہے ہیں بہت سپیڈ میں الحمدللہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ کرونا تو بہت بینیفیشل رہا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں سب سے بڑا میڈیا اس وقت جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے۔ کل یہ جو 3-4 دن پہلے ٹویٹر کے اوپر ایکس پرائم منسٹر صاحب کا وہ چلا تھا پروگرام، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں تو اب اخبارات بھی نہیں پڑھتا، میں تو مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں دیکھتا، میں تو صرف سوشل میڈیا دیکھتا ہوں۔ جی تو یہ کاش وہ سوشل میڈیا جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت دیکھتے ہوتے تو انہیں پتہ چلتا کہ عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو حالات آج سے بہتر ہوتے۔ اب برل وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، کیونکہ اب انہیں پاور میں نکلنے کے بعد یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ اگر دوبارہ مجھے کوئی چیز پاور میں لا سکتی ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے۔ مین میڈیا تو کانٹ چھانٹ کے باتیں چلاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ کانٹ چھانٹ کروانے والے خود ایکس پی ایم صاحب تھے، وہ اپنے خلاف کوئی اس طریقے سے باتیں چلنے نہیں دیتے تھے، کسی صحافی کو آنے نہیں دیتے تھے مین میڈیا پہ۔ تو جب انسان کے پاس طاقت چھنتی ہے نا پھر اسے آئیڈیا ہوتا ہے۔ اب وہ کل باتیں کر رہے تھے ساری سوشل میڈیا کی پاور کی، تو بیسیکلی واقعی سوشل میڈیا وہ پاور ہے کہ اگر کسی نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے وہ ضرور کر لے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے، مجھے کوئی 1% بھی خوشی نہیں ہے اس میڈیا پہ آنے کی، اور نہ میری کوئی ریکوائرمنٹ تھی۔ آپ ہمارے اکیڈمی کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ پچھلے 3 مہینے سے اس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے میرے پیچھے تھے، میں نے ان کو مسلسل انکار کیا، یہ اب رمضان میں آ کے مولا علی کی محبت کی وجہ سے میرا دل پسیج گیا، ادروائز ابھی بھی میں نے انکار ہی کرنا تھا، کیونکہ مجھے کوئی حاجت نہیں تھی نا اس چیز کی۔ لیکن چونکہ وہ بعض لوگوں کو ایک ویسے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مین میڈیا پہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کر لو یار، آگے ہیں چلو، اب آگے چلو مین لیکن اس کا میڈیا بینیفٹ بہت ہوا نا۔ ٹھیک ہے بینیفٹ ہو رہا ہے، لیکن مین میڈیا تک پہنچانے والی چیز سوشل میڈیا ہی ہے نا۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے بابے ختم کیے ہیں تو لوگوں نے قرآن و حدیث مانا ہے، قرآن و حدیث کی وجہ سے لوگوں نے بابے نہیں چھوڑے۔
ایسا ہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. لوگوں نے چھوڑے ہوتے تو صدیوں سے چھوڑ دیے ہوتے. بخاری قرآن تھا نا, تو سب کانٹیننٹ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں جی مدارس جی وہ انگریزوں کے خلاف مدرسہ دیوبند بنا. انگریزوں کے خلاف تو مدرسہ دیوبند بنا, لیکن دیوبند مدرسہ بن کے بھی اس میں دور حدیث ہو کے بھی لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں نہیں لکھا ہوا. تو اس مدرسے میں سے نکالا کیا ہے, وہ فرقہ حنفیہ کا ایک تھا نا. یہ بھی اگر اب آج سوشل میڈیا کی طاقت نہ ہوتی تو اس طرح ایمانوں میں زلزلے تو نہ آتے ان لوگوں کے. مدارس کے اندر آپ دیکھیں مدرسوں میں لوگ چینج ہو رہے ہیں, علماء آ رہے ہیں, وہ اپنی لائف سٹوریز سنا رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ ساری کی ساری چینج آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے حالات و واقعات فیوریبل کیے ہیں الحمدللہ. جس طرح عرب کے لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس ٹف ماحول کے عادی ہیں, اگر انہیں لیڈر ایک مل جائے اور وہ طوائف الملوکی ختم کر دیں, یعنی آپس میں لڑنا چھوڑ دیں اور ایک لیڈر کے نیچے آ جائیں اور ان کی کوئی علمی تطہیر ہو جائے جو قرآن کے ذریعے ہو گئی اور نبی الاسلام کی شکل میں لیڈر مل گیا, تو وہ رومنز اور پرشینز کو چند سالوں کے اندر اکھاڑ سکتے ہیں. اس طرح یہاں پر بھی لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم اویلیبل ہو جائے اور کوئی ایسا شخص سامنے آ جائے جو پورے پیشن کے ساتھ اس بات کو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے عوام الناس تک ان کی لینگویج میں پہنچائے, کہ چاہے پڑھا لکھا بندہ ہو چاہے ان پڑھ ہو, وہ اس شخص کے انداز بیان اور ریفرنسز سے اتنا متاثر ہو اور اسے کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکے. احادیث کے سافٹ ویئرز جو ایزیلی اویلیبل ہیں ان کی وجہ سے, یہ اسمارٹ فون کا آ جانا, سوشل میڈیا کا آ جانا, اور این اس ٹائم کے اوپر ہماری اس دعوت حق کا لانچ ہونا, یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہو کے وہ ایک اتنا بڑا ایفیکٹ بنا ہے. اور اس میں میں اس مولوی کو جس نے میرا مسجد سے درس بند کروایا تھا, اور آج تو ان لوگوں کا, وہ تو ایک جیلم کے اہل حدیث مولوی کا غم تھا نا, آج دنیا میں بسنے والے ہر اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ کے کٹر جو مولوی اور ان کے فالورز کے دلوں میں جو غم اترا ہے, ان کو بجائے میرے پہ غصہ کھانے کے وہ مولوی ڈھونڈنا چاہیے جس نے مجھے یوٹیوب پہ دھکا دیا ہے مسجد سے نکال یہ سب اس کے خلاف ہو گئے, اس کو مل گئے نا, یہ انہوں نے مار دینا اس کو. خیر اس ٹائم تو اندازہ نہیں تھا نا کہ یہ ایسا ہو جائے گا. اس ٹائم تو بڑے خوش ہوئے کہ یار ٹھیک ہے جان چھوٹی, کیا یہ بیٹھ کے تو ہر ہفتے والے دن, میں تو ہفتے میں ایک دن ہی درس دیتا تھا ظاہر ہے, باقی دن تو میری آفس کی مصروفیات ہوتی تھی. اور اللہ کا شکر ہے بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہ پلان کر رہا ہوتا ہے نا, بے شک بے شک, پلانر تو اللہ ہے, واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. پر آج خوشی ہے کہ یہ جو ہم نے کام کرنا تھا وہ ہو گیا. آج میں وہ چینل دیکھ رہا تھا, دیکھیں آپ لوگ بھی دیکھیں, ایک نیا چینل آیا ہے, ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے چینل بنایا ہے ہدایہ وکٹری کے نام سے, ماشاءاللہ جناب دیکھیں. اور آپ لوگوں کے لیے حیران کن بات ہے کہ وہ جو بھائی کام کر رہے ہیں وہ بالکل ان پڑھ ہیں. اچھا جی جی جی, لیکن سافٹ ویئر یوز کرنا جانتے ہیں وہ. اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. بالکل ہدایہ بالکل نام کا ایک چینل ہے, اور وہ ہدایہ پورٹل والے ہمارے بھائی اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو ان کی اسٹڈیز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے آج ہی بڑے عرصے بعد کئی مہینوں بعد ان کا کوئی چینل کے اوپر نیا کلپ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں وہ ایک دوسرا بندہ اٹھا دیا ہے. ایک اور بھائی ہیں وہ فکر آخرت کے حوالے سے کلپ بنا رہے ہیں, مسلم کے نام سے انہوں نے چینل بنایا ہے. ایک مسلم ہے چینل, اور ایک اور چینل میں نے آج ہی دیکھا ہے مسلم نیٹ ورک کے نام سے. جی جی اس میں میری قرآن کلاسز ہیں, پرانے والی کچھ نئی والی قرآن کلاسز, ان کو انہوں نے ویڈیو کی فارم میں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اور پیچھے سارے وہ مختلف سینز لگا کے, تو ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے نا, کام تو ریکارڈ ہو چکا ہے. بلکہ علی بھائی ایک اور چینل آیا ہے مسلم ٹوڈے کے نام سے, جو کہ نیوز بنا رہا ہے, جو کہ آپ کے ٹاپک وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام. جی جی, وہ ہے بھی انڈین ہے وہ بھائی. اچھا, وہ آج میں بلکہ آج ہمارا تھوڑا افطار کا پروگرام تھا اپنے ٹیم ممبرز کا, تو ادھر میں نے ان کو یہ سارے چینلز کے کلپس دکھائے ہیں. میں نے کہا یہ دیکھیں یار, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے اس کو اب مزید اس میں ویلیو ایڈیشن کیسے کرنی ہے. لوگ تو پیسوں پہ لوگ بھرتی کرتے ہیں, یہاں پہ لوگ والنٹیئرز ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں,
صرف ہماری ایک پالیسی کی وجہ سے کہ ہم نے کسی کو منع نہیں کیا, ہم نے عام اجازت دی کہ آپ صرف ویڈیوز ایڈ نہ ڈالیں اس میں اور ویڈیوز اپلوڈ کریں, اور اس دعوت کے کام کو اپنے سٹائل سے لے کے چلیں, کسی پہ کوئی قدغن بھی نہیں لگائیں گے. ہر بندے کو رائٹ ہے وہ اپنے طریقے سے دعوت کا کام کر سکتا ہے, کوئی سینز لگانا چاہتا ہے, کوئی پیچھے ساؤنڈز لگانا چاہتا ہے, یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں جس کی بنیاد کے اوپر ایک ہم ہنگامہ کھڑا کر لیں. تو اب دنیا کا کوئی ٹاپک نہیں ہے جس کے اوپر آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں تو آپ کے پاس سوائے ہمارے اس پلیٹ فارم کے کوئی سٹف اویلیبل ہو, اور پھر ایسا کوالٹی سٹف کہ ماشاء اللہ تعالیٰ کہ اس میں اب مزید کیا ویلیو ایڈیشن ہو. اب آخری ویلیو ایڈیشن یہ ہے کہ میں کہیں سے امام بخاری کی روح لے آؤں اور جب میں 2812 بولوں تو امام بخاری تھوڑی دیر کے لیے اسکرین پہ آ کے کہیں کہ ہاں یہ میری حدیث ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, بس یہ رہ گیا. باقی تو ہم نے نمبر بھی ڈسپلے کرا دیا, اس کا امیج بھی لگا دیا, ٹھیک ہے, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اب مزید ویلیو ایڈیشن یہ اس لیول کی ویلیو ایڈیشن ہے جو ہمارے سے پہلے نہیں ہوئی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کیا چند ایک موضوعات پہ, اس میں بھی انہوں نے امیجز کبھی نہیں لگائے, حدیث کا نمبر بتایا. اس زمانے میں تو لوگوں کو حدیث کے نمبر بھی نہیں پتا ہوتے تھے, اور وہ موضوعات تو 10% بھی نہیں مسلمانوں کا. زیادہ مسائل تو یہ والے ہیں جو اختلافی مسائل ہیں, جو اب ایک عام کے مسئلے ہیں, اور ایون یہ وہ مسئلے ہیں کہ اب انٹرنیشنلی بھی یہ مسئلے آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے وہ جو ممی ڈیڈی قسم کے جو تھے نا لوگ, ان کو یہ پتہ نہیں تھا, وہ بیچارے اپنے اس میں تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اب باہر کے ملکوں میں بھی تو سارے اختلافات ایکسپورٹ ہو گئے نا. اب ان چینلز کے اوپر بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں, اس مسئلے میں بتائیں. آپ کب تک لوگوں کو کہیں گے جی ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرتے؟ ہم سے کبھی سنے آپ نے کہا کہ ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں لے آؤ کیوں لمحہ پانا ہے, لے آؤ. ایسا ہی بالکل. جی اب تو ایسے ہے کہ اگر ہم بھی لوگ نا آپ کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ, اگر کسی بندے کے ساتھ کسی مولوی کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑ جائے یا کسی کے ساتھ ہمیں سمجھانا پڑ جائے تو یقین کرے ون ڈے, ایک دن کا صرف ہمیں ٹائم دے دے, ہم نے یوٹیوب پہ بیٹھنا اس ٹاپک کو سرچ کرنا ہے. آپ نے سارے ماشاءاللہ جے پی جی ساتھ ایڈ کیے ہوتے ہیں, ہم نے صرف وہ حدیثیں پڑھنی ہے, آگے جا کے ان پہ لگا دینی ہے, یہ لے بھائی یہ حدیث کا جواب دے دیں. اتنا آسان ہو گیا ڈھونڈنا, اب تو ٹینشن ہی کوئی نہیں رہی, صرف یوٹیوب کا پیکج ہونا چاہیے بندے کا. بلکہ اب تو اسلام 360 نے اس سے بھی زیادہ آگے معاملہ چلا دیا, وہ تو آف لائن بھی بندہ اس کو کھول کے جس طرح مرضی ریسرچ کر سکتا ہے الحمدللہ. ایک تو ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا فائدہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کا پتہ چلا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو مولویوں کے چور راستے تھے نا بھاگنے کے, جو علم الکلام کے طور پر وہ کوئی پھکیوں کے طور پر الزامی جواب کے طور پر 5-6 ٹوٹکے انہوں نے جو اپنے بابوں سے سیکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی یہ پوچھنے آئے تو اس کو یہ بتا دینا ہے, اب ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. وہ اپنا چھوٹا سا چوہا باہر نکالتے ہیں, ادھر سے اتنا بڑا ببر شیر باہر نکل آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے تو پتہ ہی تھا کہ یہاں تو جناب حیدر کرار کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے چوہے لے کے پھر رہے تھے جو کتابوں میں کبھی علماء نے کبھی کوئی بات کر دی چھوٹی سی کی, اگر کوئی آ جائے تو آپ نے اس کے سامنے یہ بات رکھ دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اب تو ان کی حالت ہے, یہ ان کے چوہے ان کے جیبوں میں پڑے ہوئے مر گئے ہیں وہ شیر کی دھاڑ کی وجہ سے, یہ نکالنے جو بھی نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ لوگوں کو اصول اور مبادی سکھائے ہیں, گفتگو میں آپ نے بنیاد کس بات پہ کرنی ہے, پھر ایسے چلنا کیسے ہے اس میں. اب اس طرح لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی اس طرح نہیں, آپ نے جو نکالنا ہے نا اس میں سے وہ نکالو, ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو, اور پھر جو بات نکالنی ہے اس کے بعد پھر ہم پہلے ایگری کریں گے. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک بھائی ملنے کے لیے آئے, میرے قریبی. مجھے کہتے ہیں جی یہ صحیح بخاری میں جو آپ 695 نمبر حدیث پیش کر رہے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ ہی تھے جی, اختلاف کرنے آئے, ہمیں خوشی ہوئی چلیں کوئی اختلاف کرنے بھی آیا ہم سے. تو وہ کہتے ہیں اس میں تو آپ نے جو لکھا ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم, تو اس میں تو لکھا ہوا ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان, آپ نے حکم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے, یہ تو تحریف ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو محدث ہے وہ اپنا موقف دے رہا ہوتا ہے, اور شریعت میں جب ہم کہتے ہیں نا رمضان کے روزوں کا حکم, نماز کا حکم, سجدہ صاحب کا حکم, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے احکام و مسائل جو اخذ ہو رہے ہیں. اس حکم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر کا حکم ہوتا ہے, یہ پیورلی ایک شریعت کی ٹرم ہے, اسے حکم کہا جاتا ہے. تو جب محدث کسی چیز کا بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا حکم بیان کر رہا ہوتا ہے, نمبر 1. تو ہم نے حکم کا ترجمہ بالکل صحیح کیا ہے, یہ حکم ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ کیا امام بخاری جو چیپٹر کی ہیڈنگ ہے وہ اپوزٹ لکھ رہے ہیں اس بات کے جو اس کے اندر موجود ہے, کہتے ہیں نہیں,
تو میں نے کہا پھر جو رزلٹ وہ نکال رہے ہیں وہی رزلٹ میں نے نکالا ہے. کہتا نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے, میرا بھی یہی موقف ہے, رزلٹ بھی یہی نکلتا ہے, لیکن حکم لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا اس میں سے نکلا تو کچھ بھی نہ, یا تو ہوتا کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی, پھر تو آپ بحث کرتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میں نے کہا ہم نے ٹائم ویسٹ کیا. خیر وہ پھر مسکرا پڑے, ظاہر ہے وہ کہتے نہیں میں بس ایک ڈیبیٹ کر. میں نے کہا اس طرح کی ڈیبیٹس کا تو کوئی فائدہ نہیں, اس طرح کا اختلاف رائے ہم سے کر کے کیا کرنا ہے یار. آپ نے ویسے اختلاف رائے کرنا ہے میری کو داڑھی کے اوپر کر لیں. بعض بندے کہتے ہیں جی جناب وہ داڑھی کو سیدھا کر لیں, ذرا کنگا کر لیں, اچھا جی وہ یہ ٹوپی کو تھوڑے سے اس طرح کر لیں تو اس طرح کر لیں. اس طرح اختلاف رائے یار آپ کیا کریں, علمی اختلافی رائے تو اب ختم ہو گئے ہیں. اختلاف رائے جو آپ نے کرنا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو ناسبیت سے متعلق جو احادیث میں نے ہائی لائٹ کی ہیں, اہل حدیثوں کو کہ چھوڑ دیں. سید داؤد راز جو آپ کے سب سے بڑے عالم دین ہیں, جنہوں نے 8 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے, ہم نے 5B ریسرچ پیپر میں صحیح بخاری کی شرح میں دوسری حدیث کی کتابوں سے جتنی حدیثیں پیش کی ہیں ان پہ محدثین کے حکم لگائے ہیں, اور اس سے جو رزلٹ نکالا ہے, اگر ان میں کوئی ایک رزلٹ بھی ایسا ہے نا جو سید داؤد راز نے نہیں نکالا ہوا یا اس سے ہٹ کے نکالا ہوا ہے تو ہمیں بتا دیں. اس سے سخت باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ تھی کتابوں میں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, وہ کتابوں میں لکھنا تو اور ہے. اب تو آپ گلی محلوں میں چلے جائیں, آپ کسی بینک کے پاس سے سیکیورٹی گارڈ کے پاس سے گزریں, کسی ٹیچر کے پاس بیٹھ جائیں, کسی چائے والے کے پاس بیٹھ جائیں, تو وہ بھی جنگ جمل صفین نہروان اس طرح ڈسکس کر رہا ہوتا ہے جس طرح اس کے سامنے ہوئی بھی ہے. یہ جو چیز تھی نا کہ عوام کو جو زبان مل گئی, اس چیز نے ان کے لیے مصیبت کھڑی کی ہے, کیونکہ ان کی سروائیول مشکل ہو گئی ہے. یا تو اس دعوت کو قبول کریں گے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, یا یہ رون دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. ایسا ہی پھٹکار پڑی ہوگی ان کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اجازت دیں میرا لئے, آپ تھوڑی دیر جنہوں نے آرام کرنا ہے وہ آرام کر لیں. جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر علی بھائی. لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ لوگوں نے چلانا ہے تو بے شک چلائیں, مجھے آپ جی بس تھوڑا ہی رہتا ہے انشاءاللہ. ہاں کنکلوڈ کر لیں. ٹھیک, جزاک اللہ. فی امان اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ مجھے علی بھائی کا یہ ایسے کرنا بہت پسند ہے یار. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا